آئے گی فتقف علی باب من هذه الابواب، جہنم کے دروازوں کے باہر کھڑی ہو جائے گی، تقول کہے گی اللہم لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بی ويقرؤنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير۔ یہ حامیم مومن ہے، اور اس کے بعد سجدہ ہے، اور پھر شورا ہے، اور پھر زخرف ہے، پھر دخان ہے، اور پھر جاسیہ ہے، اور اخیر میں احقاف ہے۔ سورت مومن سے لے کے احقاف تک 7 سورتیں ہیں جن میں حامیم شروع میں آتا ہے۔ اس کو حوامیم کہا گیا ہے اور منع بھی کیا گیا ہے۔ صحت کا زور ہے کہ آل حامیم کہا جائے، حوامیم نہ کہا جائے۔ وہ روایات جن سے پتہ چلا ہے کہ حوامیم کہنا جائز ہے، مثلا ابو عبید نے فضائل قرآن میں ابن عباس سے نقل کیا ہے، ان لکل شیء لبابا وان لباب القرآن الحوامیم۔ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ یہ 7 سورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے۔ ان لکل شیء لبابا وان لباب القرآن الحوامیم۔ واخرج ابو عبید وابن الدریس وابن المنذر والحاکم والبیہقی فی شعب الایمان عن ابن مسعود۔ ایک اور روایت قال الحوامیم دیواج القرآن ہے۔ یہ 7 سورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے، ان کو الحوامیم فرمایا کہ یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ واخرج ابو الشیخ و ابو نعیم والدیلمی عن انس رضی اللہ عنہ مرفوعا، واخرج الدیلمی وابن مردوے عن سمرة بن جندب مرفوعا الحوامیم روضۃ من ریاض الجنہ۔ کہ یہ 7 سورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے، یہ ایک باغیچہ ہے جنت کے باغات میں سے۔ واخرج محمد بن نصر والدارمی عن سعد بن ابراہیم قال كن الحوامیم یسمین العرائس۔ حوامیم کا ایک نام عرائس بھی ہے، قرآن کریم کی دلہن ہے۔ واخرج ابن نصر وابن مردوے عن انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اعطانی السبع الطوال مکان التوراۃ واعطانی الرايات الى التواسین مکان الانجیل واعطانی ما بین التواسین الى الحوامیم مکان الزبور وفضلنی بالحوامیم والمفصل ما قرأهن نبی قبلی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے 7 بڑی سورتیں دی ہیں جو طوال مفصل کہلاتی ہے توریت کی جگہ، اور وہ سورتیں دی ہیں جن کے شروع میں الف لام را الف لام را تواسین تک انجیل کی جگہ، اور تواسین سے حوامیم تک مجھے زبور کی جگہ دی گئی۔
اور حوامیم اور مفصل جیسی صورتیں کسی نبی نے نہیں پڑھی. وأخرج البيهقي في الشعب عن الخليل بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع. حوامیم بھی 7 ہے اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں. تجیء کل حامیم منہا، ہر ایک حامیم آئے گی. فتقف علی باب من هذه الابواب، جہنم کے دروازوں کے باہر کھڑی ہو جائے گی. تقول، کہے گی اللہم لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بی ويكرهنی. خدایا دنیا میں جنہوں نے ہمیں پڑھا ہے اور ہم پہ ایمان رکھا انہیں جہنم نہ لے جائے. اسی طرح ترمذی نے اور بزار نے، محمد ابن نصر اور ابن مردوے نے اور بیہقی نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم الی و الیہ المصیر وآیت الکرسی، جس نے حامیم الیہ المصیر تک پڑھی اور آیت الکرسی پڑھی، جس وقت صبح کو اٹھا شام تک محفوظ ہو جائے گا. جو شام کو پڑھے اگلی صبح تک محفوظ ہو جائے گا. ان روایات میں حامیم کو حوامیم جمع کہا گیا ہے. وذهب الجوالیقی والحریری وابن الجوزی الى انه لا يقال حوامیم. جوالیقی، حریری، ابن الجوزی کہتے ہیں حوامیم نہ کہیں. جوہری نے صحاح میں فرا سے نقل کیا کہ جو لوگ حوامیم کہتے ہیں ھذا لیس من کلام العرب، یہ عربی نہیں ہے. تفسیر زاد المسیر میں ابن الجوزی نے اپنے استاد ابو المنصور لغوی سے نقل کیا ہے ان من الخطأ ان تقول قرأت الحوامیم. یہ بھی غلطی ہے کہ آپ کہیں میں نے حوامیم پڑھے. والصواب ان تقول قرأت آل حامیم. درست بات یہ ہے کہ حوامیم مت کہو، آل حامیم کہو. عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہے اذا وقعت فی آل حامیم، جب آپ آل حامیم میں لگ گئے فقد وقعت فی روضات، تو آپ جنتوں میں لگ گئے. اور اسی میں کمیت کا شعر ہے وجدنا لکم فی آل حامیم آیۃ، وجدنا لکم فی آل حامیم آیۃ تأولھا منا تقی و مغرب. یہ 7 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے، اور ان 7 صورتوں میں 7 مسائل ہیں. پہلی صورت میں اللہ کی توحید کا اس بات ہے، قرآن کریم کی صداقت ہے، نبی عربی کا اعجاز ہے، اور شرک کی نفی. یہ 4 مسائل 7 میں متفق ہے. 5واں مسئلہ ہے اثبات القیامہ بالدلائل العقلیہ،
او النقلیہ او الوحییہ. قیامت کا ثبوت عقلی یا نقلی یا وحی دلائل سے. چھٹا مسئلہ اس میں ہے تبشیر اور تنذیر. اور ساتواں مسئلہ ہے رد الشبہات الواردہ علی الساعات، قیامت پر واردہ شبہات کا جواب. سات صورتیں ہیں اور سات مضامین مہم و اہم ہیں. خدا کی توحید کا اس بات ایک، قرآن کی صداقت دو، پیغمبر کا اعجاز تین، ہر طرح کے شرک کی نفی چار. پانچواں مسئلہ ہے اثبات القیامہ، قیامت کا اثبات بالدلائل العقلیہ والنقلیہ والوحییہ. اور چھٹا مسئلہ ہے تبشیر اور تخویف. ساتواں مسئلہ ہے رد شبہات الواردہ علی القیامہ، قیامت کے سلسلے میں شبہات کئی صورت میں دو ہے، کسی میں چار ہے، کسی میں تین ہے، ان کو ذکر کر کے ان کا جواب. پہلی صورت ہے مومن، دوسری صورت ہے حامیم سجدہ، اور تیسری ہے شورا، اور چوتھی ہے زخرف، اور پانچویں ہے دخان، اور چھٹی ہے جاسیہ، اور ساتویں ہے احقاف. سمجھئے؟ تو یاد اس طرح کرو کہ توحید کا عقیدہ مومن کے لیے لازم ہے. مومن وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرے حامیم سجدہ، مسلمانوں سے مشورہ کرے حامیم شورا، ملمسازی اور جالسازی نہ کرے زخرف. اللہ تعالیٰ دشمن کے دھوئیں نکال دے گا دخان، ان کی آبادیوں کو الٹ دے گا جاسیہ، ان کو ٹیلے اور دش بنا دے گا احکام. مومن موحد اللہ کی عبادت کرے مومن و سجدہ، مسلمانوں سے مشورہ کرے شورا، جھوٹ نہ بولے زخرف. خداوند تعالی دشمن کی عمارات کو کہ دھوئیں نکال دے گا دخان، آبادیوں کو پلٹ دے گا جاسیہ، ان کو گئے گزرے کس سے کر دے گا احقاف. ما قبل کے ساتھ ربوط بھی بوجوہ قیامہ اور بوجوہ توحید اور بوجوہ تبشیر و تخویف اور بوجوہ صداقت کتاب اور بوجوہ اعجاز و رسالہ اور بوجوہ رد شرک اور بوجوہ رد شبہات واضح ہے. حامیم یعنی یا حامل السر والفرح ومزیل الغم والہم. یعنی یا حافل السر والفرح اور یا مزیل الغم والہم، اے خوشیاں دینے والے اور تکلیفیں دور کرنے والے خدا. یا حافل المسرات والفرحات ویا مزیل الغم والہم.